اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ 12واں پارہ جو آج تلاوت کیا گیا، جو سورہ ہود پر اور سورہ یوسف کے کچھ آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے یا ایسا جانور نہیں ہے جس کے اندر جان ہو، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو اور کہاں پر وہ دفن کیا جائے گا اس جگہ کو، اور ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ رزق کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے پیچھے قومیں تباہ رہتی ہیں، انسان تباہ رہتا ہے، پیسوں کے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ دولت کی ریل پیل اور اس کے ہوس میں تم ایسے ہی غافل پڑے رہو گے یہاں تک کہ قبروں کے اندر پہنچ جاؤ۔ تو رزق کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اس پیسوں کو تلاش کرنے کے لیے، پانے کے لیے بسا اوقات حرام اور حلال کا بھی فرق نہیں کرتا، اور اسے چاہیے بس پیسہ ملے کسی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، جو بھی چلنے والا ہے، دابہ کہتے ہیں چلنے والے کو، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کا رزق ہمارے ذمے ہے، ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کا رزق بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا اس کی پرواہ کرو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے حساب دینا ہے۔ لہذا اس کو پہچانو کہ کون سا صحیح طریقہ ہے رزق کمانے کا اور کون سا حرام طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں انبیاء کرام کے قصے سنائے ہیں، اور خاص طور سے سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ، اور حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت شعیب کا، حضرت صالح کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ ان سے پہلے کے جو پیغمبر تھے وہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتاتے تھے، شرک تو تھا ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی مرتبہ شرک پایا گیا، بزرگوں کے احترام سے غلو اور پھر غلو سے شرک۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب نبی بنایا تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات، 950 سال تک دعوت دینا۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت کا کام انجام دیتے رہنا چاہیے، حق بات کہتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا ہماری دعوت سے متاثر ہے نہیں ہے، وہ قبول کر رہا ہے نہیں قبول کر رہا ہے، دوستی پر آمادہ ہے یا دشمنی پر آمادہ ہے۔ ان سب سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے اوپر نگاہ رکھے، اللہ سے اجر پانے کی نگاہ رکھے، اور حق کا فریضہ انجام دیتا رہے، حق بات کہتا رہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر انہیں ڈرایا تو لوگوں نے ان کو بہت جھڑکا، بہت برا بھلا کہا۔ نوح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں چاہتا، میں کوئی دولت نہیں مانگتا ہوں، میں حق بات کہتا ہوں۔ اور بہت ساری باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آیا کہ جب ان سے وہ مایوسی ہو گئی کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے پھر ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تم ایک کشتی بناؤ۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو اب لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے، آ کر کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں تو کہیں کوئی سمندر دکھائی نہیں دیتا، یہاں تو کوئی ندی دکھائی نہیں دیتی، یہ کشتی چلے گی تو کہاں چلے گی۔ اس طریقے سے ہنسی اڑانے لگے، مذاق اڑانے لگے، اس لیے کہ نبی جو باتیں بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں، اللہ نے ان کو خبردار کیا ہے، باقی لوگ جانتے نہیں ہیں، باقی لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، جب اہل ایمان کچھ باتیں بتاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، ایسے کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یوں کیسے ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اللہ کی وحی سے بیان کیا، اللہ نے ان پر نازل کیا تو انہوں نے بیان کیا۔
اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ گزرتے تھے تو لوگ ان کی ہنسی اڑاتے تھے. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہنس لو، ہنسی اڑا لو، ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر تم پر ہم بھی ہنسیں گے، ایسا آئے گا. کیا تمہیں پتا نہیں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب کب آ جائے؟ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، اور وہ تنور سے پانی ابلنے لگا. یہ اللہ کا حکم تھا، ایک تنور تھا جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے وہاں سے پانی ابل پڑا اور پھر بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، اور آسمان سے جو پانی برسنا شروع ہوا، موسلا دھار بارش برستی ہوئی، برستی چلی گئی، پانی رک ہی نہیں رہا ہے. زمین سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے اور آسمان تو ایسا لگتا تھا بادل پھٹ گئے، پانی گرتے ہی جا رہا ہے، یہاں تک کہ پھر لوگ سب کے سب ہلاک ہونے لگے. اب کشتی کے اندر جو لوگ بیٹھ گئے، اللہ کا حکم تھا کہ اے نوح تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ لوگ اس میں بیٹھ جائیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لو. اور پھر وہ کشتی چلتی رہی چلتی رہی. اب یہاں دیکھیے ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، بہت اہم واقعہ ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے ان کا ایک بیٹا تھا کنعان نام کا، بڑا بیٹا، وہ ایمان نہیں لایا. اب نوح علیہ باپ ہیں، باپ کا دل بے چین ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، تو اس سے کہا، انہوں نے بڑی محبت سے کہا، کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ اور یہ کافروں کے ساتھ مت ہو. بڑے پیار سے سمجھایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے آجا. قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، کہنے لگا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی نہیں بچ سکتا، آج اللہ کا حکم ایسا ہے کوئی بچے گا نہیں سوائے جس کو اللہ بچانا چاہے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ابھی باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پانی کی ایک موج آئی، تند موج، اور وہ اس کے اندر ڈوب گیا. اب جب ڈوب گیا تو نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹا تھا ان کا. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اب دیکھیے یہی ہے بہت سننے والی بات. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے معبود، یہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے، دنیا میں تو کچھ کام نہیں آ سکا. یا اللہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور اس وقت آپ اسے جہنم میں ڈالیں گے، پروردگار میں اسے دیکھ نہیں پاؤں گا. اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے، اس کو جہنم میں نہ ڈال. انہوں نے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، بلک کر پکارا، تڑپ کر پکارا. کہنے لگے ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. قال نوح، یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا اب تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، مشرکانہ کافرانہ ہے، یہ شرک کرنے والا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسی باتیں مجھ سے مت کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی باتیں مت کرو. اجازت نہیں ہے نبی کو کہ اپنے بیٹے کے لیے، سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، جبکہ وہ شرک پر مرا ہے، اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. فوراً توبہ کی انہوں نے. قال ربی انی اعوذ بک، فوراً توبہ کی. انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے دعا کر دی، مجھے معاف کر دیا ہے میرے رب، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے اوپر بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، پورا علاقہ تباہ کر دیا جاتا ہے، قومیں نیست و نابود کر دی جاتی ہیں. نبیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آج ہم لوگوں نے شرک کو بڑا اہم، بڑا ہلکا سمجھ لیا. ٹھیک ہے ہر جائے کیا ہے، یہ بھی کر لو، اس میں ہر جائے کیا ہے، ٹھیک ہے سب. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، آج تعلقات بنانے کے لیے، دوستیاں برقرار رہیں، تعلقات بنے رہیں، خاندان باقی رہے، اس کے لیے لوگ حق بات نہیں کہتے. اس چہرے دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ دیکھ کر بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی چہرہ دیکھ کر بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی حق بات کرتے. وہ کسی کے خلاف جائے یا کسی کے فیور میں جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج ہم کو اور آپ کو اسی طرح سے بننا چاہیے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو دین ایمان والا بنائے اور شرک سے بچائے، بدعت اور کفر سے بچائے اور دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.